للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یاد کر لی ہوگی سورۃ ملک، جتنی میں نے آپ کو پڑھا دی تھی ادھر تک آپ کو یاد ہوگی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبض ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ یہ ادھر تک آپ نے یاد کر لینی اچھی طرح سے، اور شروع سے ہر روز آپ نے پڑھنی ہے محنت کر کے، اور پیچھے والی صورتیں بھی آپ نے پڑھنی ہے اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ آگے قرآن پاک کا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم، للہ اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، و ان تبدوا اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم وہ جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا چھپاؤ اسے، یحاسبکم حساب لے گا تم سے بھی اس کا اللہ تعالیٰ اس کا کیا کرے گا، تم سے حساب لے گا، یعنی کہ جو دل میں وسوسے پالتے ہو یا جو بھی کچھ کرتے ہو اس کا بھی حساب رب تعالیٰ لے گا۔ دلوں کے بارے میں ایک دوسرے سے بغض رکھنا یہ بھی۔ فیغفر تو بخش دے گا، لمن اس کے لیے جسے یشاء چاہے وہ، ویعذب اور عذاب دے گا من یشاء جسے وہ چاہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ آمن الرسول ایمان لایا رسول، بما اس پر جو نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، من رب اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان والے، کل سبھی، آمن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، اور ملائکہ پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین ایدیہم بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسولہ اس کے رسولوں میں سے، وقالوا اور انہوں نے کہا، سمیعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک تیری بخشش ہے، معافی مانگتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، و الیک اور تیری طرف مصیر پھرنا ہے، لوٹنا ہے، لوٹ کر آنا ہے، لا یکلف تکلیف نہیں دیتا، بوجھ نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ نفسن کسی جان پر، کسی جان پر، جس طرح کے الا مگر وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، جس طرح کہ رب تعالیٰ نے اب غریب پر زکوٰۃ فرض نہیں کی کہ وہ، کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہوتا، اگر زکوٰۃ فرض پر بھی ہوتی تو اس پر بوجھ ہوتا، اور اسی طرح حج بھی ہر کسی پر فرض نہیں ہے بلکہ اس پر فرض ہے جو طاقت رکھتا ہو اس کے راستے کی، پیسے وغیرہ یا جو بھی ہو، تو ہر کسی پر فرض نہیں ہے۔ لہا اس کے لیے، ما کا سبت جو اس نے کمایا، وعلیہ اور اس کے اوپر، مکتسبت جو اس نے کمایا، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا گرفت نہ فرما ہماری، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم خطا کریں، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ رکے، علینا ہمارے اوپر اور نہ رکھ، علینا ہمارے اوپر، اسرن بھاری بوجھ، کما جیسے، حملتا تو نے رکھا اسے، علی الذین ان لوگوں کے، جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے، یعنی کہ جو بنی اسرائیل تھے ان پر بڑے احکامات سخت تھے، جس طرح کہ زکوٰۃ کا چوتھائی مال دینا یہ ان پر فرض تھا، اور اگر ان کے جسم پر کوئی منی لگ جائے یا پیشاب لگ جائے یا ناپاک چیز لگ جائے کپڑوں پر یا جسم پر، تو جسم تب پاک ہوتا جب اس جسم کے ٹکڑے کو کاٹ دیتے، یا کپڑا تب پاک ہوتا تب وہ کاٹ دیتے، لیکن ہم تو دھو لے تو پاک ہو جاتا ہے، تو ہم پر وہ مشکل نہیں کی جو ہم سے پہلوں پر کی ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ بوجھ ڈال ہمارے اوپر، مالا
وہ جو نہیں طاقت ہمارے لیے بھی اس کی، واعفو اور معاف فرما دے، انا ہم سے، واغفر لنا اور ہمارے لیے مغفرت فرما، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، انتا مولانا تو ہمارا مالک ہے، تم ہمارا مددگار ہے، فانصرنا پس مدد فرما ہماری علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ اس کو یاد کرنا، یہ تھوڑا سا رکوع دے رہا ہوں کیونکہ یہ حدیث پاک جو ہے نا یہ تھوڑی سی بڑی ہے، 19ویں حدیث ہے، تو یہ آپ نے یاد کرنی ہے اسی وجہ سے۔ ان ابی عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابو عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کنت خلف النبی یومن، ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو فقال علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کہا، یا غلام، اے لڑکے، اے نوجوان لڑکے، انی اعلمو کا کلمات، میں تجھے کچھ کلمات نہ سکھاؤں، چند باتیں نہ سکھاؤں، چند باتیں نہ سکھاؤں، حفظ اللہ یحفظک، کہ اگر تم ان کی حفاظت کر لو، اگر تم حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کی، یحفظک تو اللہ تیری حفاظت کرے گا، اگر تم حفاظت کرو گے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ حفظ اللہ تجد ہو تجاہک، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا ایسے ہے کہ اپنے سامنے پاؤ اسے، تجد ہو تجاہک کہ اس کو اپنے سامنے پاؤ، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرنا ایسا ہے کہ اس کو اپنے سامنے پاؤ کہ وہ تمہیں ہر ٹائم دیکھ رہا ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تم مانگو گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب بھی تم مانگو تو اللہ سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو۔ وَإِذِ اسْتَعْنَتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے طلب کرو۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اور تو جان لو کہ اگر تمام امت جمع ہو جائے، کہ تمام امت اگر جمع ہو جائے اس بات پر، ان ینفعوک کہ وہ نفع پہنچائے، بشین کسی چیز کا، لم ینفعوک الا بشین تو وہ نفع ہرگز نہیں پہنچا سکتے کسی چیز کا، قد کتبہ اللہ لک جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اس کے علاوہ نفع نہیں پہنچا سکتی۔ انہیں جتامہ، اور اگر وہ جمع ہو جائے اس بات پر کہ تمہیں نقصان پہنچائے، این یضروک تمہیں نقصان پہنچائے، بشین کسی چیز کا، لم یضروک الا بشین قد کتبہ اللہ تو ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اس چیز کا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا، تمہارے اوپر لکھا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، خشک ہو گیا قلم، قلم اٹھ گیا، رفعت اٹھ گیا قلم، اور رجسٹر خشک ہو گیا، اور جفت الصحف خشک ہو گیا رجسٹر۔ اس کو روایت کیا امام ترمذی نے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ اب اس میں نا حدیث پاک میں خدا تعالیٰ کے دین اسلام کی حفاظت اور خدا باری تعالیٰ کے یقین کامل کے بارے میں پہلے تو بتایا گیا، بعد میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے تم مدد مانگو اور کسی سے مدد نہ مانگو، اور تم یہ بات بڑی اچھی طرح سے جان لو، اگر لوگ تمہیں چاہے کہ تمہیں نفع پہنچائے، کہ تم یہ سوچو کہ وہ میں اس کے ساتھ رہوں گا، اس کے ساتھ رہوں گا، وہ مجھے نفع پہنچائے گا، تو یہ ہرگز وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، لیکن جو اللہ نے لکھا ہے وہی نفع پہنچا سکتا ہے، وہ نفع ہو سکتا ہے تمہارے لیے۔ ایک تو اللہ نے لکھا ہے نفع تمہارے لیے، وہ تو لوگ پہنچا سکتے ہیں نفع، جو اللہ نے نفع تمہارے لیے نہیں لکھا وہ لوگ نہیں پہنچا سکتے تمہیں۔ اور اگر چاہے تمام امت اکٹھی ہو جائے اور یہ کوشش کریں کہ تمہیں نقصان پہنچانا ہے، تمہیں مارنا ہے، تو جتنی مرضی کوشش کر دیں، اگر اللہ نے نہیں لکھا تمہارے حق میں ان
کا تمہیں مارنا تو وہ تمہیں مار نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے لکھا نہیں ہے، اور قلم جو ہے وہ اٹھ گیا ہے اور جو رجسٹر ہیں وہ خشک ہو گئے ہیں۔ تو اسی پر ہمارا یقین، ہمارا اعتقاد ہے، اور کہ اسی لیے ہمیں دنیا کے پیچھے بھی نہیں بھاگنا چاہیے۔ یہ بھی اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ دنیا کے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں دینا ہے سب کچھ، اللہ کے پاس ہے، دنیا نے ہمیں کچھ نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالیں، یہ الف کے تفخیم و ترکیب کے قواعد۔ الف ہمیشہ اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے، اگر ماقبل حرف پر ہو تو الف بھی پر ہوگا، جیسے کالا، ٹھیک ہے، کالا میں قاف پر ہے نا، حروف مستعلیہ میں سے، اور اگر ماقبل بریک تو الف بھی بریک، جیسے کانا، کانا یہ بریک۔ آگے لام کے، اس میں جلالت اللہ کے نام سے پہلے اگر حرف مفتوح یا مضموم ہو تو اس میں جلالت اللہ کا لام پڑا جائے گا، جیسے ان اللہ، رسول اللہ۔ اگر اس میں جلالت اللہ کے نام سے پہلے حرف مکسور ہو تو اس میں جلالت اللہ کا لام بریک پڑا جائے گا، جیسے بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ اس میں جلالت یعنی کہ اللہ کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں بریک پڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے را کی تخفیف و ترکیب کے قواعد۔ را کی تخفیف و ترکیب کے اعتبار سے 6 صورتیں بنتی ہے۔ ایک را متحرکہ و ساکنہ و موقوفہ و مشددہ و را مرامہ و را ممالہ و۔ را متحرکہ کی تخفیف و ترکیب، را پر زبر، 2 زبر پیش، 2 پیش، کھڑا زبر اور الٹا پیش ہو تو را پر ہوگی، جیسے ربا، ربما، اجرن، اجرن، ابراہیم، ٹھیک ہے۔ اگر را کے نیچے زیر ہو، 2 زیر، کھڑی زیر ہو تو را بریک ہوگی، جیسے شاربہ، نور، ری، ٹھیک ہے۔ آگے را ساکن کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سارے ہیں نا را کے، یہ آپ نے نا سارے پڑھ لینے ہیں۔ اب ممالہ کی تفخیم و ترکیب کے قواعد، یہ سارے آپ نے اچھی طرح سے ادھر پورے پڑھ لینے ہیں، اور یہ جو پیچھے میں نے دیے نا یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، اور یہ آگے ہے نا یہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ادھر تک پڑھ لینے ہیں توجہ سے، محنت کر کے، ٹھیک ہے۔ ان ساروں کو آگے تک یہ سبق نمبر 17 سے حرکات کے بیان سے پہلے یہ جو ہے نا مجریا، را، ممالہ کی تفخیم و ترکیب کے قواعد سے پہلے آپ نے کیا کر لینے، پڑھ لینے ہیں اچھی طرح سے محنت کر کے، ٹھیک ہے۔